اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے۔ درود و سلام ہو بر محمد و آل محمد۔ ناظرین کرام سلام علیکم، میں آپ کا میزبان فقی حیدر خان۔ ناظرین، ہم آج آپ کے اس خاص پروگرام میں آپ سب کا استقبال کرتے ہیں اور اپنے خاص مہمان سے روبرو کراتے ہیں انشاءاللہ۔ آج ہماری موضوع گفتگو جو بحث ہے وہ ہے حجاب۔ حجاب آج ایک ایسا مسئلہ ہے جو نہ کہ صرف ہمارے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں موضوع بحث ہے۔ اسی حجاب کے عنوان سے ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے اسٹوڈیو میں المقدسہ کی معروف شخصیت حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید مظہر علی رضوی صاحب۔ قبلہ السلام علیکم۔ ہم اپنی طرف سے اور اپنے ناظرین کی طرف سے اپنے اسٹوڈیو میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ مزاج علی بخیر ہوں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہم بھی اپنی طرف سے ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں۔ قبلہ آج جو موضوع بحث ہے وہ حجاب۔ حجاب ایک ایسا مسئلہ ہو گیا جو بین المللی ہے۔ کچھ سوالات ہمارے ناظرین نے ہم سے دریافت کیے ہیں، ہم ان سوالات کے جوابات آپ سے دریافت کرنا چاہتے ہیں۔ آج ہمارا پہلا سوال ہے جو اس موضوع پر ہے وہ یہ ہے، آیا اسلام سے پہلے حجاب تھا یا نہیں؟ اس سلسلے میں وضاحت فرمائیں۔ مثلاً کن ادیان میں حجاب تھا، کن مذاہب میں حجاب تھا، یا دیگر تمدن میں حجاب تھا یا نہیں؟ اس کے سلسلے میں تھوڑی سی وضاحت فرمائیں اور روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین، اما بعد۔ جہاں تک اسلام سے پہلے حجاب کا مسئلہ ہے تو اسلام سے پہلے یعنی گویا عرب میں اسلام آنے سے پہلے جو قومیں تھیں، جو تمدن کے دعوے دار حکومتیں تھیں، ان میں سے جو پہلے یہ عرض کیا جائے کہ تمدن کے ٹھیکیدار جو قومیں جو حکومتیں تھیں وہ ایک روم کی حکومت تھی، ایک فارس کی حکومت تھی، دو حکومتیں بڑی، اور اس کے علاوہ جو آزاد طور پہ عرب زندگی گزار رہے تھے، جیسے عراق کی سرزمین تھی یا شام کی سرزمین تھی، یہ بھی تقریباً انہی سے متاثر تھے، یا یہ کہا جائے انہی کے کنٹرول میں تھے۔ جیسے آپ مان لیجئے روم کے تحت جو حکومتیں چل رہی تھیں وہ عراق وغیرہ کی حکومت تھی، فارس کے تحت یہ شام وغیرہ یہ سب اس کے انڈر میں تھے۔ ان تمدنوں میں، ان حکومتوں میں جو ہمیں تاریخی حوالے سے کتابوں میں جو ملتا ہے وہ یہ کہ ان کے یہاں حجاب کی بڑی پابندی تھی، خاص کر روم میں، جو اسلام سے پہلے تھا۔ اسلام سے پہلے، ابھی تو اسلام کا شروع بھی نہیں ہوا ہے۔ تمدن کے دعوے دار یہ دو حکومتیں تھیں، روم اور فارس۔ تمدن روم میں یعنی روم کی حکومت میں شان و شوکت کے باوجود حجاب ان کے یہاں بڑی شدت سے پایا جاتا تھا، اور یہ کہا جائے بڑی سختی سے پابندی تھی حجاب کی۔ یہ کہ ان کی عورتیں ایک ایسے لباس میں نکلتی تھی جس سے ان کا قد و قامت بھی ظاہر نہیں ہوتا تھا، ایسا کپڑا پہنتی تھی جس سے قد و قامت ظاہر نہیں ہوتا تھا۔ اسی طرح سے فارس، اب فارس میں بھی یعنی ایک خاص لباس ان کا آتا تھا جس کو برقع کہتے تھے، البتہ وہ جو اسی نام سے جانا جاتا۔ البتہ آج کا برقع اس زمانے کا برقع فرق کرتا تھا، وہ برقع حجاب تھا، یعنی اس طرح کا تھا جو دوسرے کنٹری دوسرے ملک سے منگاتے تھے، اور اس پہ پابند تھی وہ پہننے کی، حتیٰ کہ ان کی کنیزیں یا ان کی مامائیں جس کو کہا جائے، جیسے عرب سے پہلے وہ تصور تھا کہ بھائی پرورش کرنے والی ماں، وہ تک بغیر حجاب کے باہر نہیں نکلتی تھیں۔ اب آ جائیے یہ دو حکومتیں اتنی پابند۔ اسی طرح یونان کی حکومت بھی تھی۔ یونان کی قدیم عورتیں جو تھیں اپنے چہرے کو نقاب سے چھپائے رہتی تھیں، ڈھک کے چلتی تھیں، بلکہ اس طرح سے نقاب ڈالتی تھیں کہ جو رائج پردہ تھا اس سے ہٹ کے، میں نے عرض کیا کہ قد و قامت بھی ان کے ظاہر نہیں ہو پاتے تھے۔ اب یہ آگے حکومت کی بات، روم اور فارس کی میں نے آپ کے سامنے تمدن۔ اب آئے قومیں جو اس وقت پائی جاتی تھیں، مذاہب جس میں عیسائیت اور یہودیت، اسلام سے پہلے یہ دو مذہب زیادہ، یعنی دو بڑے مذہب، دو مذہب جو تھے۔ اب ان کے یہاں، ان کے لیے میں ان کی کتابوں سے ہی بتا سکتا ہوں کہ بھائی چونکہ ابھی عرب کی بات تو آ رہی ہے، میں پہلے ان کے مذاہب جو تھے، ان مذاہب کے کتابوں میں جو حجاب کے سلسلے میں باتیں پائی جا رہی تھی اس کو میں عرض کروں۔ سب سے پہلے میں عیسائیت کی بات کروں۔ انجیل جو اس کی مشہور کتاب ہے، اس کے اندر انہوں نے جو انجیل کے اندر جو الفاظ آئے ہیں عیسیٰ مسیح کے، وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں تم سے کہا گیا ہے کہ عورتوں کو نہ دیکھو، یہ انجیل کے الفاظ ہیں، میں اس لیے لفظ بلفظ نقل کرتا ہوں تاکہ کوئی ایسی بات نہ ہونے پائے۔ عورتوں کو نہ دیکھو، میں یہ کہتا ہوں کہ
نہ فقط یہ کہ عورتوں کو نہ دیکھو، حتیٰ کہ ان کے برقعوں پہ بھی نظر نہ ڈالو. یہ عیسائیت، عیسیٰ مسیح کے الفاظ ہیں انجیل کے اندر. اب آئیے ان کے اتنی یعنی کہ پابندی کہ آپ کو حتیٰ کہ عورتوں کے چہروں کو تو چھوڑیے، ان کے برقعوں پہ بھی آپ کو نظر نہیں ڈالنی ہے. اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ یہاں بھی حجاب پایا جاتا تھا اور پایا جاتا ہے. اب یہ اور بات ہے کہ نئے ماڈرن زمانے نے اسی طرح روم میں یہی ہوا. روم میں کیا ہوا؟ روم کی پستی اور روم کی اینٹ سے اینٹ بجانے والی عورتوں نے ہی، جب پہلے مردوں نے ان کو بہکایا اور اپنے ہوس کا شکار بنانے کے لیے بھولی بھالی عورتوں کو برقع اتارنے پہ مجبور کیا یا بیوقوف بنایا، اور لاسٹ میں جب ان عورتوں نے محسوس کر لیا تو وہی عورتیں بعد میں قدرت میں آ کے انہوں نے ہی روم کی حکومت کو ختم کروایا. یہ حجاب کو ختم کرنے کا نتیجہ تھا. اب آئیے، یہ میں انجیل کی بات کر رہا تھا. اب آئیے توریت میں، توریت جو ان کی مشہور ہے، اس میں جو الگ الگ باب ہیں جو ان کے سفر پیدائش کے باب نمبر 24 میں کہا جاتا ہے، الگ الگ الفاظ آئے ہیں. انہوں نے کیا کہا توریت میں، وہ بھی جملے میں آپ کے سامنے ڈائریکٹ انہی کی کتابوں سے نقل کر دوں. جی بہتر ہے. 11ویں باب میں کیا کہتے ہیں؟ جو عورتیں سر برہنہ دعا کریں وہ اپنے سر کو رسوا کرتی ہیں. یعنی گویا حجاب کتنی ہے. اور اس کے بعد یہ دوسرے الفاظ میں دوسری جگہ اس کیا کہتے ہیں؟ کیا عورت کے لیے زیبا ہے کہ وہ بے پردہ خدا سے دعا کرے؟ یہ توریت کے الفاظ ہیں. کیا وہ عورت کے لیے یہ زیبا ہے کہ وہ بے پردہ خدا سے دعا کرے؟ اگر مرد سر پہ لمبے بال رکھے تو عیب ہے، اور اگر عورت سر پہ بال رکھے تو فخر ہے. فخر نہیں ہے، اس کے لیے ہے کہ وہ پردہ کر کے باہر نکلے. یہ کس کے الفاظ تھے؟ توریت کے. اب آپ دیکھیے تمدن کے دعوے دار حکومتوں کے ہاں بھی ہے، ان مذاہب کے اندر بھی ہے، اور عرب جاہلیت، عرب کے زمانے میں بتاؤں، ابھی اسلام سے پہلے ابھی جو زمانہ یہ تمدنیں ہو گئیں، یہ قومیں ہو گئیں. اب آئیے عرب کے جاہل بدو، ان کے ہاں ان کی معاشرے کی عکاسی زیادہ تر اشعار کرتے ہیں. اشعار عرب جو اس وقت ادبیات تھے، وہی اشعار ہی ان کے تمدن، ان کی تہذیب کا پتہ دیتے ہیں. ان کے اشعار میں اکثر الفاظ میں برقع، خیدر، جس کو ہم آج جو ہمارے یہاں مخدرات جو لفظ استعمال ہوا جو عربی سے لیا گیا ہے، یہ خیدر وہ انہی کے اشعار عرب کے اندر پائے جاتے ہیں. مخدرات، برقع، قنا، مقنا. میں چونکہ ٹائم نہیں، میں عربی الفاظ یا عربی اشعار نہیں پیش کرنا چاہتا. ان سارے الفاظ کا یا ان کا خلاصہ یہ ہے عربوں کا کہ اس زمانے میں جنگ میں حتیٰ کہ جو عورتیں جاتی تھیں وہ پردے سے جاتی تھیں. جب دشمن سامنے والے کو طعنہ اور تشیع یا طنز کرنا چاہتا تھا تو وہ کیا کہتا کہ تمہاری عورتیں کنیزوں کی طرح چہرے کھول کے جنگ میں آئی ہیں. یعنی اتنی پابندی تھی. یعنی گویا اس زمانے میں مشہور تھا کہ جو کنیزیں ہوتی تھیں وہ حجاب نہیں کرتی تھی. یعنی گویا سامنے والے کو ذلیل کرنے کے لیے کہا جاتا تھا کہ تمہاری عورتیں کنیزوں کی طرح بغیر حجاب کے میدان جنگ میں آتی ہیں. تو اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ عرب سے یعنی اسلام سے پہلے مکمل طریقے سے حجاب پایا جا رہا ہے. مختلف ادیان و مذاہب پائے جاتے ہیں. ماشاء اللہ بہترین انداز میں مولانا نے پہلے سوال کا جواب بیان فرمایا ہمارے ناظرین کے لیے. اب ہم چلتے ہیں اپنے دوسرے سوال کی جانب. دوسرا سوال یہ ہے کہ اسلام میں حجاب کا تصور کیا ہے؟ آیا یہ اسلام کا ایجاد کردہ ہے یا اسلام سے پہلے کے ادیان میں بھی موجود تھا؟ اب آئیے اسلام. اب جب اسلام آیا تو چونکہ اسلام نے آنے کے بعد جو اس وقت عرب کے زمانے میں یا جاہلیت کے زمانے میں جو چیزیں تھیں اس کو اسلام نے 3 طرح سے ان سے برخورد یا کہا جائے ان سے وہ کیا. کچھ چیزیں ایسی تھیں جس کو اسلام نے خالی مہر لگا دی، کچھ چیزوں کو اسلام نے روکا، کچھ چیزوں پہ خاموشی اختیار کی. ان میں سے ایک پردہ تھا. بھائی جیسے میں پابندی لگانے میں مثال دوں کہ عرب میں اس وقت زندہ لڑکیوں کو دفن کیا جاتا تھا. اسلام نے اس پہ سختی سے شراب پہ پابندی لگائی. تو اس پہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آیتیں آئیں. لیکن چونکہ حجاب کو اسلام نے الگ سے کوئی قانون یا احکام بنا کے نہیں پیش کیا حجاب کے لیے، چونکہ پہلے سے حجاب چلا آ رہا تھا اور یہ اچھی چیز تھی، لہذا اسلام نے اس پہ خاموشی کے ساتھ صرف اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے تھوڑا سا طریقہ الگ الگ بتایا کس طرح سے حجاب کرنا ہے. کہا 2 طرح کا حجاب ہے. حجاب مردوں کے لیے بھی ہے، حجاب عورتوں کے لیے بھی ہے. مردوں کے لیے کیا کہا قرآن کی آیت قُلِ لِلْمُؤْمِنِينَ یغضوا من ابصارہم،
मर्दों से कहो अपनी आंखें भी क्यों, उसके साथ साथ फ़ौरन क्या क्यों बंद रखें आंखें? आयत ने साथ में दोनों इशारा किया है, अबसारहुम के साथ साथ वयहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम, यानी अगर आंखें बंद होंगी तो इंसान ये जिनसी गुनाह जो आते हैं उस आँखों की वजह से उससे रुक जाएगा, महफूज हो जाएगा। तो यानी इस्लाम ने सिर्फ औरतों के लिए नहीं कहा कि चेहरा छुपा के चलो, मर्दों से कहा सबसे पहले तुम अपनी आंखें बंद करो। इसीलिए कहा गया रिवायतों में भी अन्नज़रु सहमुन मस्मून मिन सहामे इब्लीस, ये आँख जो होती है यही इंसान को जिनसी गुनाह की तरफ ले जाती है। लिहाजा इस्लाम ने इस तरह फिर औरतों के लिए भी कहा वयग़्ज़ुदना, इसी में आ गया है वयग़्ज़ुदना, और औरतों के कुल लिल मोमिनात, औरतों से भी कहा जाए, मोमिनात से भी कहा गया कि अपने चेहरे को झुका के रखो, आँखों को बंद करके रखो। फिर उसके बाद वो और आते हैं भाई, इसी तरह से इस्लाम ने इसी हिजाब को और तरीक़े से आगे बढ़ाते हुए मर्दों के लिए भी कहा, औरतों के लिए भी कहा। वला उसके बाद ज़ीनतहुन्ना, यानी अपने वो ज़ीनत के मकामात, हत्ता ये नहीं कहा सिर्फ कि सिर्फ ज़ीनत ना करो, ज़ीनत के मकामात को भी छुपाओ। उस ज़माने में ये था कि हत्ता कि आज भी अरब में जो पर्दा पाया जाता है वो किस तरह का बुर्का है, वो ये बुर्का नहीं जो हमारे यहाँ तस्वुर है या जो हमारे यहाँ पाया जाता है। आज भी सिर्फ आंखें खुली रहती हैं, अरब के अशआर से देखा गया। हाँ, जाली लगी रहती है, जाली लगी, सिर्फ सुराख रहता है। वो क्या है, वो अरब की जाहिलियत के ज़माने से ऐसे ही चला रहा है। यानी उस ज़माने में भी, चूँकि टाइम ने मैं अर्ज़ करता कि जो तारीख़ी हवाले से मुझे इत्तला मिलती है, जो इब्न असीर ने भी अपनी तारीख़ में लिखा है कि उसमें उस ज़माने में भी अगर किसी औरत के चेहरे से नकाब हट जाती थी तो क्या मुसीबत आ जाती थी। अरब जाहिलियत अरब में उसके लिए मजाजात भी थे। अच्छा, अब ये क्या था, सिर्फ आंखें खुली होती, उतना सुराख रखते थे। बहरहाल इस्लाम ने क्या किया, मर्दों के लिए भी पर्दा, औरतों के लिए भी पर्दा। इसी तरह से अब क्या ज़ीनत की चीज़ों को छुपाओ। ज़ीनत जहाँ ज़ीनत की जगह जो मसलन गला है, बाल हैं, या जो ये चूड़ी वगैरह पहनने की जगह है, ये सब को कहा गया छुपाने के लिए। लेकिन वो चीज़ें जो किससे छुपाना है, नामहरम मर्दों से, लेकिन उसमें क़ैद लगाई कुरान ने कि भाई किससे नहीं छुपाना है। ये सब यानी गोया उसने खाली उसको यानी सही कर दिया, यानी वरना हमें कवानीन तलाश करने की ज़रूरत पड़ती, कायदे और अहकाम तलाश करते, हमें कवानीन और अहकाम और कायदे नहीं है इस्लाम में। हिजाब के अहकाम को मुनज़्ज़म तरीके से इस्लाम ने उसी को खाली मुनज़्ज़म कर दिया है, ये हिजाब जो इस्लाम ने बयान किया। वरना हर मज़ाहिब में इस्लाम के अलावा भी सारे मज़ाहिब में और सारे अदियान और सब में हिजाब का तस्वुर है और आज भी वही चला आ रहा है। लिहाजा इस तरह से इस्लाम ने कोई नया कानून हिजाब के लिए नहीं बनाया, उसी हिजाब के कानून को इस्लाम ने आगे बढ़ाया। माशाअल्लाह, बेहतरीन जवाब था। हमारे नाज़रीन भी इंशाअल्लाह महसूस करेंगे कि मौलाना ने काफ़ी हद तक अच्छे जवाबात दिए हैं। अब हम चलते हैं अपने तीसरे सवाल की जानिब। हमारा तीसरा सवाल मौलाना साहब ये है कि दौर हाजिर में आया हिजाब इस्लामी ख़वातीन से मखसूस है या दीगर मज़ाहिब की ख़वातीन से भी हिजाब करती चली आ रही है या करती है? यहीं पे अब वही इसी तरह से, अब जबकि इस्लाम से चूँकि हिजाब मखसूस नहीं है, दूसरे मज़ाहिब, जैसे आज ही मैं अभी क्लिप देख रहा था एक, उसमें कश्मीर की एक क्लिप आई कि सिखों के बच्चियों को, हम अपने हिंदुस्तान की बात करें, सिखों की बच्चियों को कश्मीर में रुपट्टा उतारने को कहा गया। उनके सारे वालिदैन, सारे पेरेंट्स, इन्होंने स्कूल पे धावा बोल दिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। मैं भी क्लिप देख रहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा कि हम अपनी जान देने को तैयार हैं अगर हमारी बच्चियों से रुपट्टे हटाए गए, और हम रुपट्टे के साथ, या हम अपने सर की पगड़ी भी नहीं उतारेंगे, ना हमारी बच्चियाँ पर रुपट्टा उतारेंगी। और इसी वजह से हमने अपने बच्चों के इन स्कूलों से जहाँ पे इस तरह के सख्तियाँ शुरू की, वहाँ से हमने हटा लिया है। तो अब ये इससे महसूस होता है। और इसी तरह हम अपने हिंदुस्तान में देखते हैं, जो मुतदय्यन घराने हैं, जो मजहबी कहा जाए, या ये जो बाशरफ बाइज़्ज़त अपने को समझते हैं, मेरे घर के सामने एक ब्राह्मण का घर है, उसको मैंने आज तक नहीं देखा कि उसकी बहू कभी दिन में बाहर निकली हो। क्यों? यही है हिजाब, यही है हया, नामहरम से बचाना, नामहरम से बचाने के लिए। अगर निकलती है तो रात में, और वो भी उसी लिबास से, जो साड़ी है उसी साड़ी से ही वो अपने चेहरे को घूंघट, जिसे घूंघट कहा जाए, उसके ज़रिए चेहरा छुपा के वो बाहर निकलती हैं। बाल तो छुपे ही हैं, चेहरा भी छुपा लेती हैं। अब यही इसी का नाम हिजाब है। हिजाब नकाब या बुर्का जो हमारे यहाँ तस्वुर है वो नहीं है हिजाब। हिजाब यही है कि इंसान, ये औरतें हया और शर्म के साथ सर झुकाए हुए बाहर निकल रही हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर जो वीडियोस अभी वायरल हुई हैं कि जो हमारे यहाँ यानी गैर मुस्लिम, उनके यहाँ जो ये घूंघट
ڈال کر باہر نکلتی ہیں، کہتی یہ حجاب نہیں ہے، یہ اس حجاب کو اسلام کے حجاب سے مقایسہ نہ کیا جائے، اس کے بارے میں اگر اب یہ اسی حوالے سے دیکھیں، میں نے کہا کہ جو متدین گھرانے ہیں، ہم بھی یہ نہیں کہتے ہیں کہ جو ہماری عورتیں برقع پہنتی ہیں وہ حجاب ہے. اصلاً حجاب اسے کہتے ہیں کہ اصلاً آپ کا قد و قامت بھی ظاہر نہ ہونے پائے. لباس جو آپ پہن کے نکلتی ہیں، آج جو ہے برقع وہ لباس بن چکا ہے، لباسی شکل اختیار کر گیا. برقع جو ہے وہ لباس بن چکا ہے. یعنی ہم لباس جو ٹائٹ کپڑے کی شکل میں لباس پہن کے آتی ہیں، نقاب جس کو کہا جائے، وہ حجاب نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ حجاب نہیں. میں کہتا ہوں یہی حجاب ہے جو وہ حیا کر کے چہرہ ڈھانک کے اور حیا کے ساتھ سر جھکا کے چلتی، اسی کا نام حجاب ہے. یہی اصل پردہ ہے. اسلام اسی کی تائید کرتا ہے کہ اسی طرح سے ہم اپنے آپ کو اسی طرح سے با پردہ، اور ہم نے عرض کیا کہ جس طرح عرب میں تھا کہ کنیزوں کے لیے تھا کہ یہ پردہ نہیں کرتی ہیں، آج بھی اسی طرح سے جو متدین لوگ نہیں ہیں انہیں کیا حجاب نہیں پایا جاتا، جو متدین ہیں ان کے حجاب پایا جاتا ہے، جو باشرف لوگ ہیں ان کے حجاب پایا جاتا ہے، جو باشرف گھرانے ہیں وہ حجاب کر کے عورتیں باہر نکلتی ہیں. شرط نہیں کہ مسلمان ہی ہو. بعض ہمارے یہاں مسلمان بھی ایسے ہیں جو اپنے آپ کو نہیں تصور کرتے ہیں کہ ہم اہم ہیں، بلکہ یہ میں اسلامی حوالے سے بات کروں کہ بھائی عورت کہا جاتا ہے نا، نماز میں آپ مرد کے لیے کہا ہے کہ عورتین کو چھپا کے رکھے. یعنی کیا ہے، عورت کس کو کہا جاتا ہے؟ جو جس چیز کو چھپایا جائے. پورے وجود کو صنف نسواں کے کیا کہا گیا؟ عورت. یعنی اگر انسان واقعاً متدین ہے، باشرف ہے، تو کبھی بھی عورتین کو ظاہر نہیں کرتا ہے. جو عورتین کو گویا کھول کے چلتا ہے اس کو کس گری نگاہ سے دیکھی جاتی ہے. اسی طرح وہ عورتیں جو بے حجاب ہو کے نکلتی ہیں ان کو ہر دھرم والے اسی تصور سے دیکھتے ہیں. یہ ہے ہمارے ہاں حجاب کا تصور. بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے سوالات کا بہترین انداز میں جواب دیا. ناظرین کرام، انشاءاللہ یہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. اگر ہمارا یہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہو تو ہمارے اس یوٹیوب چینل امام حسن ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ نیو ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.